أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحزنوا
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ سے تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی۔ آپ کہہ دیں کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن احد کے دن واقع ہوئی، سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے کہ اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ ہی رہے تھے، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دیں، اپنے ان بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور اللہ کے انعامات اور
فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران کی آیات 164 تا 171 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت فرما رہے تھے قاری محمد ایوب وزیر۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے۔ حمد و ثنائے رب جلیل۔ میرے تاورا میرے کبریا کروں کیا میں حمد تیری رقم، تیری منزلوں میں یہ فاصلے، میرے راستوں میں یہ پیچ و خم، تو رحیم ہے تو کریم ہے، میری لغزشوں پر نظر نہ کر، تو رحیم ہے تو کریم ہے، میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، تیری قوت میری خو خطا، نہ وہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم، تیرا شکر جس سے ادا کروں، میرے منہ میں ایسی زبان کہاں،
تیرا شکر جس سے ادا کروں، میرے منہ میں ایسی زبان کہاں، یہ عنایتیں تیری پے بپے، یہ نوازشیں تیری دم بدم، تیرا فضل حوصلہ مند ہے، تجھے خوئے عجز پسند ہے، تیرا فضل حوصلہ مند ہے، تجھے خوئے عجز پسند ہے، وہی سر جہاں میں بلند ہے، تیری بارگاہ میں ہے جو خم، میں ہوں وہ منور بے نوا کہ طلب سے جس کو سوا ملا، میں ہوں وہ منور بے نوا کہ طلب سے جس کو سوا ملا، تیری بارگاہ میں اے خدا مجھے کیا ہو شکوے بے شوکم، میرے داغلا میرے کبریا، کروں کیا میں حمد تیری رقم۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے سید ناصر جہاں، کلام تھا منور بدایونی کا۔ آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں قاری غلام دستگیر قریشی کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن مقداد ابن ابی ماد الکرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داود علیہ السلام یأکل من عمل یدیہ، رواہ البخاری۔ حضرت مقداد بن مادی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اس حدیث سے مبارکہ کا مقصود اہل ایمان کو گداگری اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکنا اور اس بات کی تعلیم دینا ہے کہ آدمی کو خود کمانا چاہیے اور کسی شخص پر بوجھ بن کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ طلب کسب مال ہر آدمی کے اوپر لازم ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ کسب حلال تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ جو آدمی حلال روزی کما کر کھاتا ہے اس کا دل نور سے معمور ہو جاتا ہے اور حکمت و عقل مندی اس میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے متعلق دعا فرمانے کی درخواست کی کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسب حلال کیا کرو تو دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی لمبے سفر پر جا رہا ہو، مشکل اور پریشانی سے بال غبار آلود ہوں، پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر اے اللہ کہہ کر دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، مال حرام سے ہے،
پینا حرام ہے، لباس حرام ہے اور حرام مال سے پرورش ہوئی ہے، بھلا اس کی دعائیں کہاں مقبول ہو سکتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عبادت کے 10 حصے ہیں جس میں 9 حصے کسب حلال میں ہیں۔ جو آدمی دن بھر محنت کر کے رزق حلال کما کر گھر واپس جاتا ہے، رات میں اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ربانی ہے، حرام روزی سے پرہیز کرنے والوں سے حساب کرنے میں مجھے شرم آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عابد اس قدر عبادت و ریاضت کرے کہ اس کی پیٹھ مانند کمان کے جھک جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ مانند تیر کے لاغر و کمزور ہو جائے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اسے اس قدر عبادت و مشقت نفع نہیں دے گی جب تک وہ رزق حلال اور صدق مقال کا اہتمام لازم نہ کر لے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص کسب حلال اس لیے کرتا ہے کہ سوال کرنے، بھیک مانگنے سے بچ جائے، محنت سے رزق حلال اپنے اہل و عیال کے لیے حاصل کرے، پڑوسی کے لیے حسن سلوک کرے، وہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی صبح کے وقت اپنی دکان میں داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، افسوس، یہ اگر اتنے سویرے اطاعت خدا کے لیے اٹھا ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس نہ کرو، یہ اگر اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے جا رہا ہے تو یہ بھی عبادت خداوندی ہے۔ ترمذی شریف میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سچا تاجر بروز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیشہ ور مومنوں تاجروں کو دوست رکھتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور جو بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص رسی لے کر جنگل کی طرف نکل جائے اور لکڑیاں لا کر بازار میں ایک مد کھجور کے عوض بیچے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے کہ وہ اسے کچھ دے دیں یا نہ دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کپڑے کا کاروبار اختیار کرو، کہ تمہارے بزرگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی پیشہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک مفلس شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مدد کا سوال کیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے عرض کی، ایک چادر اور ایک پانی کا پیالہ ہے۔ فرمایا، دونوں لے کر آ جا۔ وہ شخص دونوں چیزیں خدمت اقدس میں لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے 2 درہم میں ان کو خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم کا کھانا گھر پہنچا دے، اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر منگوایا۔ اپنے دست مبارک سے لکڑی کا دستہ اس میں ڈالا۔ فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں لا کر بیچا کرو۔ 15 دن بعد وہ شخص حاضر خدمت ہوا اور کہا کہ میں نے 10 درہم کما لی ہیں، جس سے کپڑے اور غلے کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا تیرے لیے بہتر نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس حال میں آتا کہ چہرے پر گداگری کا سیاہ داغ لگا ہوا ہو اور جو دوزخ کی آگ کے سوا صاف ہی نہ ہو سکتا ہو۔ ارشاد نبوی ہے، اے لوگو، تمہارا کوئی شخص جب تک اپنا رزق پورا حاصل نہیں کر لے گا ہرگز نہیں مرے گا، لہٰذا رزق میں ڈھیل نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور تلاش رزق میں اچھا طریق اختیار کرو، جو حلال ہے اسے قبول کرو اور حرام سے بچو۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پوچھے گا، مال کیسے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص ناجائز ذرائع سے مال کماتا ہے پھر اسے صدقہ کرتا ہے یا صلہ رحمی میں لگاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ سب مال جمع کر کے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حج، عمرہ، جہاد، صدقہ، غلام آزاد کرنا یا مال خرچ کرنا قبول نہیں فرماتے جو سود کے مال سے یا حرام مال سے ہو یا رشوت سے ہو یا خیانت سے ہو یا مال غنیمت کی یا کسی دوسرے مال کی چوری سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بندہ جو بھی حرام مال کماتا ہے اسے صدقہ کرے اسے اجر نہیں ملتا، خرچ کرے تو برکت نہیں ہوتی، میراث میں چھوڑ جائے تو دوزخ کا زاد راہ بنتا ہے،
اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے مٹاتے ہیں، لہٰذا ہمیں رزق حلال کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مال جمع کرنے کی حوث میں ناجائز ذرائع سے دولت جمع کر کے اپنی دنیا و آخرت خراب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق دے اور شریعت پر پورے عمل کی توفیق دے، کسب حلال کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تقریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے قاری غلام دستگیر قریشی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ تکبر، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ صدقے اولی آخری تیرے صدقے خاتم المرسلین تیرے صدقے تیرے صدقے حسن یوسف تجھے سلام کرے، حسن یوسف تجھے سلام کرے، کل جہاں کے حسین تیرے صدقے تیرے صدقے اولی آخری تیرے صدقے تجھ پہ شیدا ہے خود خدا جمال، تجھ پہ شیدا ہے خود خدا جمال، اے حسین نازنی تیرے صدقے تیرے صدقے اولی آخری تیرے صدقے ناز بردار امت آسی، ناز بردار امت آسی، میرے دنیا و دین تیرے صدقے تیرے صدقے اولی آخری تیرے صدقے بن گئی بات شرمساروں کی، بن گئی بات شرمساروں کی، شافع مذنبین تیرے صدقے تیرے صدقے اولی آخری تیرے صدقے خاتم المرسلین تیرے صدقے تیرے صدقے
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے کلیم سرور اور ساتھی، کلام تھا خالد محمود کا۔ آئیے اب اعلیٰ اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جس زمانے میں اسلام کی فتوحات کا پھریرا دنیا بھر میں لہرا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، اور شام، فلسطین، بیت المقدس، یہ سارے علاقے مسلمانوں کے دست نگر ہوئے اور مسلمانوں کے تسلط میں آئے۔ لیکن اس کی داستان بڑی دلچسپ ہے، اور وہ عہد نامہ صلح جو اہل ایلیا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، اور جو امان نامہ ان کو لکھ کر دیا گیا تھا، اس کے الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اسلام کی روح سے کتنی وسعت ظرفی پائی جاتی ہے دیگر مذاہب کے حوالے سے، کیونکہ اسلام پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام زور اور زبردستی کا دین ہے، اور دیگر مذاہب کے حوالے سے اس میں برداشت نہیں ہے، اور سختی کا عنصر اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ تاثر اگر ہم قرون اولیٰ سے ہی اس کا جائزہ ہم لیں تو یہ تاثر ٹھیک نہیں لگتا ہمیں، اور اس کے لیے یہ اور بھی بہت سے قرائن اور شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو عہد نامہ صلح ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین اور اہل ایلیا جو کہ نصارہ تھے ان کے درمیان کیا گیا تھا اور قرار پایا تھا، تو اس کے الفاظ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام اور پھر مسلمانوں میں کسی بھی مذہب کے ماننے والوں، ان کی عبادت گاہوں اور ان کی عبادات کے حوالے سے کیا صورت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے یہ ٹھیک ہے کہ اسلام دین دعوت ہے، دعوت پیش کی جاتی ہے اور مسلمان مختلف تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ زور زبردستی سے کسی کے اوپر اپنے دین کو مسلط کیا جائے، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے، اور یہی مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا، جو سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دین میں داخل کرنے کے لیے یا دین کے قریب لانے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ دین خود واضح ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں چھٹ کر الگ ہو چکے ہیں، اور ہدایت بالکل نکھر کر واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے، اب زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں بھی جب کہ مسلمان دنیا میں مغلوب ہیں اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کے کئی علاقے ہیں جو کفار کے قبضے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تصور آج بھی جن علاقوں میں مسلمان غالب حیثیت میں ہیں تو وہاں بھی مسلمان ان پہلوؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو آئیے ہم وہ عہد نامہ صلح کے لیے جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستخط سے لکھ کر ان کو عطا کیے تھے، ان الفاظ پر ہم غور کرتے ہیں۔ وہ الفاظ خود ہی اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کا اس بارے میں دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے تو اس میں اس کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں ترجمہ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے بندہ عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے اہل ایلیا یعنی بیت المقدس کو یہ امان نامہ دیا جاتا ہے۔ اہل ایلیا کی جان، مال، گرجوں، صلیبوں سب کو امان دی جاتی ہے۔ بیماروں اور تندرستوں اور سب مذہب کے لوگوں کو یہ امان شامل ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ نہ ان کے عبادت خانوں پر قبضہ کیا جائے گا، نہ انہیں گرایا جائے گا، ان کے دینی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی، اور یوں بھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی جائے گی۔ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے، یہ ایک شرط لگائی گئی تھی، کیونکہ یہود نے مدینہ منورہ میں بھی بارہا مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی تھی اور غدر کیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح سے بھی مروت کے ساتھ پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو اس لیے یہ شرط اس میں رکھی گئی کہ البتہ ان کے پاس یہودی نہ رہنے پائیں گے. اہل ایلیا کا فرض ہے کہ وہ جزیہ ادا کرتے رہیں اور متحارب رومیوں کو اپنے شہر سے خارج کر دیں. رومیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کی جنگ جاری تھی، تو اس لحاظ سے یہ بھی شرط لگائی گئی کہ متحارب رومیوں کو شہر سے خارج کر دیں، اور جو رومی شہر سے نکلے گا اس کی جان و مال سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا. یعنی متحارب بھی اگر سکون سے اگر نکلنا چاہتا ہے تو نکل جائے، مسلمان اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے حتیٰ کہ وہ اپنے وطن سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے. اگر اہل ایلیا میں سے کوئی رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو وہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر رومی بھی امن پسندانہ طور پر رہنا چاہیں اسی علاقے میں، اہل ایلیا اور بیت المقدس والوں کے ساتھ جو معاہدہ ہو رہا تھا، تو اگر رومی وہاں امن کے ساتھ رہنا چاہیں تو انہیں بھی انہی شرائط کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے جو شرائط اہل ایلیا کے ساتھ طے کی جا رہی ہیں. اس امان نامہ کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء اور جملہ مؤمنین ذمہ داری لیتے ہیں. تو یہ ہے وہ عہد نامہ صلح جو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل ایلیا بیت المقدس میں آباد نصارہ کے ساتھ کیا گیا تھا. اس وقت بیت المقدس نصارہ کے اور پھر رومیوں کے تسلط میں تھا. تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی نزدیک دیگر مذاہب کے حوالے سے جو عمومی تصورات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے مذہب کے معاملے میں ان کے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی جائے اور ان کو اس کی رعایت دی جائے. اور اگر وہ مسلمانوں کے علاقوں کے شہری ہو گئے ہیں اور اب وہ ذمی ہیں، ذمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذمہ، جس کا ذمہ لیا جائے، تو ذمہ لے لیتے ہیں مسلمان، تو پھر وہ ان کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے. جزاکم اللہ. اعلیٰ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر
کی ہوا کے لیے گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں انہیں کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے انہیں کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سماعت فرما رہے تھے غلام عباس کی آواز میں. کلام تھا مرزا حدید کا. آپ نے پوچھا ہے. سامعین، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے آج کے اس پروگرام کے لیے قصور سے ہمیں خط لکھا ہے جناب حسن محمود صاحب نے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ کا ذکر اگرچہ قرآن مجید میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ کا وقت بھی ہو چکا ہوتا ہے اور بازاروں میں اسی طرح رونق اور ایک بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں میں دفتروں میں اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نماز جمعہ ادا نہیں کرتے. ان کے لیے کیا تعلیم ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں؟ دیکھیے، اللہ رب العزت کی طرف سے تو ہر نماز کو ادا کرنے اور اس کو قائم کرنے کا اہتمام باقاعدہ اس کا حکم ملا ہے، اور کتنی ہی بار نمازوں کو قائم کرنے یا نمازوں کو ادا کرنے کا جو ہم معنی استعمال کرتے ہیں اور قائم کرنے کی تفصیلات اگرچہ الگ بتائی جاتی ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ نماز ادا کرنے اور نماز کا ایک نظام قائم کرنے کا حکم قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. لیکن ان نمازوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ نماز جمعہ کا خصوصی ذکر باقاعدہ ایک سورت کے نام پر ہمیں عطا کیا گیا، اور اس سورت میں اس کیفیت کو بھی بتایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ہوئی، اور جس کو بنیاد بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا اسے ذریعہ بنا دیا. ہم جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں اور ایک قریب کے زمانے تک بازاروں میں جو چہل پہل ہوتی ہے اور اس میں لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہوتے تھے، اذانیں جب دی جاتی تو اگر پورے مارکیٹ میں اور پورے بازار میں ایک شور و غوغا ہے اور ایک ہلہ گلہ ہو رہا ہے تو بعض اوقات اذان سنائی نہیں دیتی تھی، یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نماز جمعہ کا وقت ہو گیا اور عرب ملکوں میں اور جس خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ، تو اس میں تجارتی قافلے کبھی کبھار ایک خاص مدت کے بعد آیا کرتے تھے، اور اس کی تلاش اور اس کا انتظار بہت سے لوگوں کو ہوا کرتے تھے. جیسے ہی وہ تجارتی قافلہ آتا تو لوگ چیزوں کو اور مال و دولت کو خریدنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے دوڑ پڑتے. اس کی ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ زیادہ بہتر مال زیادہ مقدار میں خرید سکے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ اچانک شور مچا کے قافلہ آ گیا ہے، تجارتی قافلہ جو ہے وہ کہیں سے، اور بہت سارے جو لوگ تھے جو مسجد میں موجود تھے وہ اچانک ان میں سے کچھ باہر نکل گئے اور تجارتی قافلے کو دیکھنے کے لیے یا اس میں مال کا انتخاب کرنے کے لیے. جو ابتدا میں
لوگوں کی تربیت اور تعلیم کا وہ مرتبہ انہیں حاصل نہیں تھا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے غالباً انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر خطبہ دے رہے ہیں اور کچھ لوگ باہر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی باقاعدہ سرزنش کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ تعلیم جو دی جا رہی تھی وہ یہ کہ نماز جمعہ کوئی عام نماز نہیں ہے، اور یہ جمعے کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ بطور خاص اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کو ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور جان بوجھ کر اس میں کوتاہی برتنا یا اس کو ادا نہ کرنا اس کی سخت وعید ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ حکم دیا کہ جب بھی تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، اور جب تم نماز جمعہ ادا کر لو تو پھر دوبارہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں مختلف مقامات پہ چلے جاؤ، پھیل جاؤ اللہ کی زمین پر، اللہ کا فضل بھی تلاش کرو اور ذکر کو نظر انداز مت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں باقاعدہ حکم ملتا ہے، تعلیمات ملتی ہیں. آپ نے ایک بار یہ بھی فرمایا کہ نماز جمعہ کے دوران جب مصلی پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوئے تو میں اپنی جگہ پر کسی اور کو امام بنا کے ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں، یا اس طرح کے کلمات ملتے ہیں ہمیں. گویا کہ اس بات کو سختی سے بتایا گیا کہ جو لوگ نماز جمعہ کا اہتمام نہیں کرتے انہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کس قدر ناپسند کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ایک سنت متواترہ ہے، یعنی ایک ایسی سنت ہے جس پر صدیوں سے عمل ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں تشریف لائے، جب سے نماز جمعہ کا اہتمام کیا گیا، آج تک دنیا کی کوئی ایسی قابل ذکر مسجد نہیں ہے جہاں نماز جمعہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو. تو اس لیے جو بھی مسلمان معاشرہ ہے، اور خاص طور پر مسلم اکثریت کا وہ علاقہ کہ جو کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جو ملک اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتا ہو، معاشرہ مسلمان معاشرہ بھی ہو، مسجدیں بھی موجود ہوں، مسجدوں میں سہولتیں بھی موجود ہوں، اذان بھی سنائی دے جائے، اس کے باوجود اگر کوئی اہل ایمان میں سے کوئی شخص بغیر کسی عذر کے اپنے دفتر میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے کارخانے میں کام کرتا رہے، یا دیگر جو مصروفیات ہیں وہ اس میں مصروف رہے، اور بالکل توجہ نہ دے کہ نماز جمعہ کے لیے باقاعدہ پکارا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدا لگائی گئی ہے، تو یقیناً یہ بہت گناہ کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر پکڑ کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ نماز جمعہ ادا نہ کرنے کی بعض ایسی سہولتیں یا بعض ایسی مجبوریاں جس کی بنا پر اس کی اجازت ہمیں ملتی ہے، وہ الگ بات ہے. کوئی شخص بیمار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، وہ نماز ظہر ادا کر لے گا. کوئی شخص حالت سفر میں ہے، وہ مسجد میں باقاعدہ کہیں اتر کے نماز ادا نہیں کر پا رہا، تو وہ نماز ظہر ادا کر لے گا. اس کے علاوہ کچھ اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جس کی چوکیداری اور جس کی حفاظت کے لیے کچھ لوگ مامور ہیں، اور وہ اس وقت اس مقام کو خالی چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو اس لیے وہ بعد میں نماز ظہر ادا کریں گے. اس وجہ سے جہاں بھی نماز جمعہ باقاعدہ اس کی سہولت موجود ہو تو وہاں کے اہل ایمان کو نماز جمعہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. دفاتر بند ہو جانے چاہیے، کام چھوڑ دیے جانے چاہیے، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس عبادت کو مکمل کیا جائے، اور اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے حکم کو ہم نے پہلے سنا پھر مانا، اور اس کے مطابق ہم تیرے لیے نماز ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. البتہ کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جن اداروں میں اس بات کی سہولتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک جہاں ایک سے زیادہ مساجد اور قریب قریب میں مساجد پائی جاتی ہیں، تو وہاں نماز جمعہ کے اوقات میں تھوڑا بہت فرق بھی پایا جاتا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ. بعض مسجدوں میں نماز جمعہ کے
اوقات میں ہمیں فرق بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ اس بات کو اختیار کرنا چاہیں، مثلا جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں کی حفاظت کے لیے چوکیدار، وہاں کے پولیس، وہاں کے جو آرمی آفیسرز یا سپاہی یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر مامور کیے گئے ہیں، حتیٰ کہ دکانداروں میں بھی کچھ ایسے مقامات کہ جہاں حفاظت کی ضرورت کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیز لگ گئی ہیں، تو وہ ایک وقت میں باقی لوگ جو نماز ادا کر کے واپس آ گئے ہیں تو اب یہ کسی اور مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لیں، اور اگر ایسی سہولت موجود نہیں ہے تو جیسے میں نے ذکر کیا وہ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے نماز جمعہ نہ ادا کرنا یہ اللہ کی صریحاً نافرمانی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بار جو ہے وہ نماز جمعہ چھوڑ دیا تو نفاق کی ایک حالت میں وہ داخل ہو جاتا ہے، اس کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور 3 جمعے بغیر کسی عذر کے اگر اس نے ادا نہیں کیے تو وہ نفاق کے مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اور جیسے ہی نماز جمعہ کا وقت ہو تو اپنے ہر کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ان مسجدوں کا رخ کیا جائے کہ جس میں نماز جمعہ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم۔ سامعین، اگر آپ بھی اس سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010 ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ در نبی پر پہنچ کے خود کو مثال کرتی ہیں میری آنکھیں، در نبی پر پہنچ کے خود کو مثال کرتی ہیں میری آنکھیں، کمال رحمت کو دیکھتی ہیں، کمال کرتی ہیں میری آنکھیں، کمال رحمت کو دیکھتی ہیں، کمال کرتی ہیں میری آنکھیں۔ سید فصیح الدین سہروردی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا شاعر لکھنوی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں قاری عبداللطیف ساجد۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، رواں ہفتہ سورۃ الاعراف کی آیات 100 تا 135 کی تلاوت اور ان کی مختصر تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ان آیات کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور تجزیے کی صلاحیت سے نوازا۔ یہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ پیش آنے والے معاملات سے عبرت حاصل کر کے ان حالات سے دوچار ہونے سے بچ جاتا ہے، مگر اللہ سے دوری اسے فراست سے محروم کر کے اس کی یہ صلاحیت سلب کر لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ زمین پر بسنے والی قومیں اللہ کے ساتھ دشمنی کی پاداش میں ہلاک ہوتی رہیں، ان کے بعد آنے والوں کو اپنی صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے پہلی امتوں سے عبرت حاصل کرتے رہنا چاہیے تھا کہ جن وجوہات کی بنا پر پہلے لوگ برباد کر دیے گئے، بعد میں آنے والے ان وجوہات سے دور رہتے تاکہ بربادی سے بچ سکتے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ بعد میں آنے والے بھی نافرمانیوں کی اسی دلدل میں تباہ ہوتے رہے جن میں ان کے پیش رو ہوتے تھے۔
ان کے بعد آنے والوں نے آخر یہ سبق کیوں نہیں سیکھا کہ اگر اللہ چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی پہلے لوگوں کی طرح سزا دے سکتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ رہا کہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ دیکھ سن کر عبرت حاصل کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلی قوموں کے حالات بیان کیے ہیں کہ کس طرح ان کے پاس ان کے رسول واضح اور دو ٹوک دلائل اور معجزات لے کر آئے جن کی روشنی میں حق واضح ہو گیا، مگر یہ لوگ جب پہلی مرتبہ حق کو جھٹلا چکے پھر وہ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور انانیت کی وجہ سے اس حق کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اور یہ صرف پہلی قوموں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ یہ اللہ کا اٹل دستور اور اصول ہے کہ اس طرح کے اڑیل منکرین حق کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اور جب مہر لگ جاتی ہے تو یہ عہد و پیمان تک کو نبھا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جاتے ہیں، اور فسق و فجور ایسے لوگوں کے قلب و اذہان میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ قوموں کی طرف انبیاء کی بعثت کا یہ سلسلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے پہلی امتوں سے عبرت حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے کی بجائے انکار حق کر کے ان کے ساتھ ظلم کیا، پھر ان فسادیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برسا۔ یہ واقعہ بھی قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں بطور عبرت ذکر کر دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اے فرعون، بلا شبہ میں جہانوں کے رب کی طرف سے مقرر کیا ہوا رسول ہوں، میرے منصب کا تقاضا اور شایان شان یہی ہے کہ میں اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہوں، بلا شبہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس پر فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو لا میدان میں دکھا وہ کون سی نشانی ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو اچانک وہ ایک واضح اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکال کر لہرایا تو وہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ مہتاب کی طرح روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے ماننے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے جو چاہتا ہے کہ اس جادو کے بل بوتے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ اب یہ طے کریں کہ ان کے سدے باب کے لیے کرنا کیا ہے۔ پھر طے یہ پایا کہ اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھو اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنے والے بھیج دو، وہ تلاش کر کر کے ہر ماہر فن جادوگر لے کر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے فرعون کے تقرب کے لیے موقع غنیمت جانتے ہوئے کامیابی پر فرعون کے قرب کی درخواست پیش کی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ جب میدان لگا تو فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں وغیرہ پھینکیں اور لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر کے انہیں سخت خوف زدہ کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب اپنی لاٹھی پھینکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن کر ان کی جھوٹ موٹ کی رینگتی بھاگتی رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا۔ تب حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے، اور جادوگر ایمان لا کر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہی لوگ تھوڑی دیر قبل میرے قرب کی بھیک مانگ رہے تھے ابھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا، تم نے میری اجازت تک کا انتظار نہیں کیا، میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو۔ بلا شبہ یہ تمہاری میرے خلاف ملی بھگت اور چال ہے تاکہ تم اس طرح اس ملک مصر کے رہنے والوں کو مصر سے نکال دو، لہٰذا تمہیں تمہاری سزا کا سن کر بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمجھ سے بری طرح کاٹنے کا فیصلہ کیا، پھر تم سب کو بری طرح سولی دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر انہوں نے جواب میں کہا کہ یقیناً ہم نے ہمیشہ زندہ تو رہنا نہیں،
موت تو آنی ہی آنی ہے اور ہم نے اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہی ہے، لہٰذا ہمیں کوئی خوف نہیں کہ ہماری موت کیسے آتی ہے، مگر ایک بات کنفرم ہے کہ ہمیں یہ سزا ہمارے کسی جرم کی پاداش میں نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں قتل کیا جائے گا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر دے اور ہمیں اس حالت میں فوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت فرعون کو سمجھ آ چکی تھی، اس لیے اس نے کچھ وقت تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے خلاف کارروائیاں کچھ کم کر دیں، مگر چمچے چیلے کہاں بیٹھنے دیتے ہیں، انہیں تو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے فرعون سے کہنا شروع کر دیا کہ تو کب تک موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے کہا، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور یقیناً ہم ان پر زور آور ہیں۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بلا شبہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے، مگر اچھا انجام تو ہمیشہ اہل تقویٰ کا ہی ہوتا ہے۔ قوم کے لوگوں نے مزید کہا کہ فرعون ہمیں آپ کے آنے سے پہلے بھی ستاتا رہا اور آپ کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، مجھے امید واثق ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں بسائے رکھے گا تاکہ تمہارے اعمال کا جائزہ لے کہ کیا کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آل کا قحط سالیوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے مواخذہ کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کی تو فکر ہی کج تھی، لہٰذا جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہماری اپنی منصوبہ بندی کا کمال ہے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ کے علم اور نوشتے کے مطابق تو یہ خود انہی فرعونیوں کی اپنی نحوست ہے۔ وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات کو جادو ہی قرار دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی معاملہ فہمی ان کا مقدر نہ بنی، بلکہ ان مجرم پیشہ لوگوں نے اور بھی تکبر کیا۔ جب ان پر عذاب آتا تو کہتے ہیں، اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے اس عہد کے واسطے سے دعا کرو جو اس نے تیرے ساتھ کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے یہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور ہی تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور ہی بھیج دیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے اس عذاب کو ٹال دیتے جو ان پر آیا ہی چاہتا تھا، تو وہ لوگ پھر عہد توڑ دیتے۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں پر اللہ کی ایسی گرفت آئی کہ صفائے ہستی سے مٹا کر نشان عبرت بنا دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے کے مضامین کا خلاصہ بیان کر رہے تھے قاری عبداللطیف ساجد۔ آئیے پروگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ مولا، تیرے حبیب پاک پر اور ان کی آل اطہار پر بے حد و بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہمیں اپنی رحمت اور برکت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، ہم نے دانستہ کیا ہو یا نادانستہ، چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ہمیں کشادگی کے ساتھ عزت کی حلال روزی عطا فرما اور جو کچھ دے اس میں برکت پیدا فرما۔ ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمیں فضول خرچی سے، کنجوسی سے، حسد سے، جھوٹ سے، غیبت سے، لوگوں کی دل آزاری سے اور حرام کمائی سے محفوظ رکھ۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اخوت و محبت کا جذبہ پیدا فرما اور توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ الہ العالمین، ہمیں راست باز اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے والا بنا۔ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی محبت
اور برائیوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ مولا ہمیں کاروبار میں اور زندگی کے سارے معاملات میں دیانتدار بنا اور توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضگی سے ڈرتے رہیں۔ الہ العالمین پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان راستوں پر چلا جن پر چل کر انہیں دنیا اور آخرت میں سربلندی حاصل ہو، ان میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔